حضرت علامہ ڈاکٹر فیض احمد چشتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام احباب ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ہماری مختصر سی محفل پاک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہی منعقد ہیں، اور خصوصاً ہمارے بھائی حاجی محمد اشرف صاحب اور جناب حاجی محمد مشتاق صاحب عمرے پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج صبح ہی محفل گھر پہ منعقد کر لی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں، تو آج ہم اسی عنوان پہ ہی گفتگو کر لیتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی حاضری، اس کے آداب، اور پھر وہاں سے کیا ملتا ہے۔ مختصر کوشش کروں گا میں مختصر میں جامع بھی ہو جائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جس آیت کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، بغیر کسی تمہید کے ہم سلسلہ گفتگو کا آغاز کر چکے، وقت بھی کم، اس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، جنہوں نے زیادتیاں کی، فرمایا اور اگر یہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، اے محبوب یہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتے، آپ کی بارگاہ میں آ جاتے، فاستغفر اللہ سے بخشش مانگتے، اللہ سے بھیک مانگتے، اللہ سے توبہ کرتے، رجوع کرتے اس کی بارگاہ میں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش کی سفارش فرما دیتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے، توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ آیت اگرچہ مخصوص اوقات میں، مخصوص حالات میں یہ نازل ہوئی، لیکن ائمہ تفاسیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس کا وقت محدود نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے تو وہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو اللہ عز و جل اسے معاف فرما دے گا۔ اب ایک سوال یہاں پر ہے کہ بخشش اللہ سے مانگنی ہے، معافی اللہ سے مانگنی ہے۔ میں پہلے آپ کو ایک بات سنا دوں، امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی حرمین طیبین سے ہو کر آتا تھا
توجہ سے سنیے گا، خاص کر حاجی مشتاق صاحب اور بھائی اشرف صاحب چونکہ یہ جا رہے ہیں تو غور سے اس کو سن لیں، اور باقی دوست بھی تمنا کریں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے۔ تو جب بھی کوئی وہاں سے آتا نا حرمین طیبین سے، تو امام احمد رضا ان کو ایسے ہی نہیں امام عشق و محبت کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے پوچھتے تھے، فرماتے تھے وہاں سے جو لوٹنے والا ہے، وہاں سے جو آئے ہو، یہ بتاؤ کہ مدینہ طیبہ سے ہو کے آئے ہو کہ نہیں؟ توجہ ہے نا جی، مدینہ طیبہ سے ہو کر آئے ہو کہ نہیں؟ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے تھے کہ نہیں؟ اگر وہ یہ کہتا کہ میں وہاں نہیں گیا، وہاں حاضری نہیں ہو سکی یا حاضری نہیں دے سکا، تو آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے آیا چلا گیا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا کہ میں بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر آیا ہوں، مدینہ طیبہ سے ہو کر آیا ہوں، تو امام احمد رضا مجدد وقت کے مجدد، وہ اٹھتے اس شخص کے ہاتھوں کو چومتے، اس کی آنکھوں کو چومتے اور اس کے قدموں میں گر جاتے، اس کے قدموں کو چوما کرتے تھے کہ تو میرے آقا کے شہر سے ہو کر آیا ہے، تو میرے آقا کے شہر سے ہو کر آیا ہے۔ ماشاءاللہ جی، قاری محمد اعظم صاحب بھی تشریف لے آئے جی، خوش آمدید، بہت دیر کی مہربان آتے ہیں، آپ انتظار کرتے رہ گئے، آپ لیٹ ہوئے۔ درود شریف پڑھے جی، الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حبیب۔ تو یہ ہے مدینہ سے عشق، مدینے والے سے عشق کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی وہاں سے ہو کر آتا، اس کے پاؤں چومتے، اس کے ہاتھ چومتے، اس کے قدموں کو چوما کرتے تھے۔ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بارگاہ رسول کی حاضری کا کتنا بڑا فائدہ ہے اور مقام ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، من زار قبری، اس طرف توجہ رکھیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری قبر انور کی زیارت کی، جس نے میرے مزار مقدس کی زیارت کی، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور پھر جو بزرگان دین ہیں جو مکہ اور مدینہ جاتے ہیں، جن کا خاص ایک تعلق ہوتا ہے، وہ دو باتیں بڑی پیار کی اور ایک بڑی مزے کی فرماتے ہیں، جب مکے میں جاؤ تو اضطرابی کیفیت ہوتی ہے، انسان کے اندر اضطراب ہوتا ہے، بے قراری سی ہوتی ہے، انسان ایک جس طرح انسان کے اوپر خوف ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ جلال والا ہے، کعبۃ اللہ، وہاں انسان ہر وقت اضطراب کے اندر ہوتا ہے، ڈر کے اندر ہوتا ہے، خوف کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جیسے ہی مدینۃ المنورہ کی زمین پر قدم رکھتے ہیں، اس زمین پر پہنچتے ہیں، حرم مدینہ کی حدود میں داخل ہوتے تو ایک سکون آ جاتا ہے، اس کی فضا میں بھی سکون ہے، وہاں کے لوگوں میں بھی سکون ہے، دونوں مکے اور مدینے کے لوگوں کے مزاج میں بھی بڑا فرق ہے۔ جو دوست وہاں رہے ہیں اور ان سے تعلق رکھا ہے، انہیں اس چیز کا علم ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے مقام جلال ہے، یا اس لیے اس وجہ سے یہاں پر اضطراب ہوتا ہے۔ اور مدینۃ المنورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، اور وہاں جمال ہی جمال ہے، اس لیے بندہ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ سکون میں آ جاتا ہے، بندہ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اب اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری زیارت کرتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ اب اس سے ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہری حیات مبارکہ میں کوئی پہنچا، اسے وہ مقام حاصل ہو، اسے وہ شرف حاصل ہو۔ دوسرا کہ آقا علیہ السلام وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اب تو وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ وفات فرما گئے، نہیں اب تم کیا کرنے جاتے ہو، اب تم کیا کرنے جاتے ہو وہاں۔ اب اس کے متعلق بھی سن لینا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فہو یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو امام احمد رضا کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو وہ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ ہیں۔ کل بھی فیض عطا فرما رہے تھے، آج بھی فیض عطا فرما رہے ہیں اور قیامت تک عطا فرماتے رہیں گے۔ اب یہاں پر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس پر بیٹھے ہیں تو ٹائم اس اوپر گزر جائے گا، چونکہ ہم نے اپنے ٹائم میں رہنا ہے۔ میں بچے کی گھڑی پہ دیکھ رہا ہوں، ٹائم سوا تقریباً ہو گئے، 5 منٹ اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ختم شریف بھی ہونا ہے، بچوں نے بھی پڑھنا ہے۔ اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے، مقصود صرف یہ ہے کہ سرکار کا ذکر ہو جائے، حاضری ہو جائے، اور حاجی صاحب ہم جا رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں تو اس طرح یہ یاد رکھیں گے وہاں یہ باتیں، ہمیں بھی اس بہانے یاد رکھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا بھی تذکرہ کریں گے، ہم گناہ گاروں کا بھی سلام عرض کر دیں گے وہاں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، اب بڑی مزے کی بات ہے یہاں کہ ہے کہاں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ ساری بحث کو چھوڑتے ہوئے جو انہوں نے کی ہے، بڑی علمی بحث کی انہوں نے شرح بخاری کے اندر۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اتنا یاد رکھ لو، جہاں بارگاہ خدا ہے وہاں بارگاہ مصطفیٰ ہے، جہاں بارگاہ خدا ہے وہاں بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پل کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ سے جدا، ایک پل کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ سے جدا نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی انسان بیٹھا وہاں گردن جھکا لے تو بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاص کر جب انسان مدینہ طیبہ میں جاتا ہے، مدینہ طیبہ میں جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس کے آداب ذرا ملاحظہ فرما لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ المنورہ میں آپ رہتے تھے تو مدینہ المنورہ کی گلیوں میں جب آپ چلتے، یہ توجہ سے سنیے گا، جو دوست جا رہے ہیں، جتنے بھی احباب جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بچے جا رہے ہیں، اس بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ حاجی اشرف صاحب آپ ذرا توجہ کریں میری طرف، اس بات کا خاص خیال رکھیں، جب وہاں جائیں نا، مدینے میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ادب ہے، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ اچھا تو آگے تشریف لیں، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اس کا خاص خیال رکھیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر امام مدینہ المنورہ کی گلیوں میں جب چلتے تھے نا تو آپ درمیان میں نہیں چلتے تھے، سائڈوں میں دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کر چلتے، اور پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے۔ کسی نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ حدیث میں بھی حکم نہیں ہے، قرآن میں بھی حکم نہیں ہے، پھر آپ ننگے پاؤں چلتے ہیں اور دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کے چلتے ہیں، دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کر چلتے، پھر ان ہاتھوں کو چومتے۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ننگے پاؤں اس لیے چلتا ہوں کہ یہ مدینے کی سرزمین ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور درمیان میں اس لیے نہیں چلتا، کناروں پہ چلتا ہوں، بچا بچا کے قدموں کو چلتا ہوں کہ کہیں ایسے مقام پر میرا قدم نہ آ جائے جہاں میرے نبی کا قدم پڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیواروں کو اس لیے ہاتھ لگا کر چلتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی دیوار کا ٹکڑا ایسا ہو جہاں میرے نبی نے ہاتھ لگایا ہو تو وہاں میرا ہاتھ لگ جائے، وہاں میرا ہاتھ لگ جائے۔ تو ایسی آج بھی کافی تبدیل ہو چکا ہے۔ جب میں حاضر ہوا تھا 2005 میں تو وہاں کچھ پرانی عمارتیں موجود تھیں، مسجد غمامہ سے آپ جب سیدھی طرف جائیں نا تو آگے بالکل سیدھا ایک روڈ جا رہا ہے جہاں کھجوروں کی لائن بھی لگی ہوئی، سیدھی روڈ آج بھی موجود ہے، اس سے ساتھ ہی آگے جا کر ہمیں کمرہ ملا تھا، بالکل سامنے گنبد خضرا نظر آتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اس کی الٹے سائڈ پہ پرانی آبادی وہاں موجود تھی، وہاں پرانے کھنڈرات موجود تھے، تو ہم تو صبح بھی وہاں چلے جاتے تھے، شام بھی وہاں چلے جاتے. یہ وہ محلہ تھا جہاں میرے آقا علیہ السلام اکثر جایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان در و دیوار کو بھی کبھی موقع ملے جو جا رہے ہیں تو وہاں بھی جا کر ہاتھ لگا لیا کریں، سرکار کی خوشبوئیں وہاں بھی ماں کریں. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ادب نے تو دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا کہ وہ کیسا ادب کرتے تھے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب جیسے ظاہری حیات میں تھا ویسے وصال کے بعد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں ہے کہ جو ظاہری حیات میں ادب تھا تو وہی ادب رہے گا بعد میں وہ ادب نہیں رہے گا. اس کی تائید کے لیے میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امیر المومن اس دور کے اندر، آپ کے دور خلافت کے اندر، مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ یا مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، اور ایک واقعہ ہے کہ مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ کوئی اپنے گھر میں کیل ٹھونک رہا تھا. اور ایک واقعہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ اونچی باتیں کر رہے تھے، باہر سے آئے تھے، یہ مدینہ المنورہ کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، وہ آداب سے آگاہ نہ تھے، تو وہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اونچی اونچی آواز میں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو مسجد کے دروازے پر آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے چھوٹے چھوٹے کنکر لیے، چھوٹے چھوٹے کنکر لیے، اور انہیں اس طریقے سے کنکر مارے. کنکر مار کر وہاں نہیں بولے، وہاں نہیں بولے مسجد نبوی کے اندر، اس طرح کنکر مار کے انہیں بلایا ادھر آؤ. جب وہ باہر آ گئے تو گھبرا بھی گئے کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں اور اتنے غصے میں بھی ہیں، اللہ خیر کرے. تھوڑا دور لے گئے، کہا تمہیں خیال نہیں آتا یہ بارگاہ ہے مصطفیٰ ہے، تم اتنی اونچی آواز میں باتیں کر، یعنی خود وہاں بات نہیں کی اونچی آواز میں، ان کو بلایا نہیں اونچی آواز دے کر کہ یہ بارگاہ ہے مصطفیٰ ہے، اس کا ادب کرو. اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلے بات ان کی آ گئی تو میں انہیں کی کر دیتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں وہ صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بھی بات ہوتی نا بلا خوف و خطر کہہ دیا کرتے تھے، چونکہ آقا علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اور قربت اتنا تھی کہ ان میں جیسے آپ کہتے ہیں کچھ دوست وہ ہوتے ہیں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، بات کہہ دی جاتی ہے بیٹھ کر. آقا علیہ السلام ان سے بھی گھنٹوں باتیں کرتے اور یہ بھی کرتے ہیں. لیکن جب یہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. اور پھر آخر میں اس بارگاہ میں اگر بے ادبی ہو گئی جو اس کا انجام اللہ نے بیان فرمایا. آج کل کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑے دیدہ دلیر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جی، ان کو ادب کا خیال ہی نہیں ہوتا. رب نے کیا فرمایا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو، تمہیں پتہ تک نہ چلے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہاں دو واقعے ہوئے، انہی کو پیش کر کے پھر دعا کرتے ہیں. ایک تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جو تھوڑا سا اونچی آواز میں سنتے تھے. جو اونچی آواز میں سنتا ہے، عموماً آپ کو پتا ہے جو بھی آدمی اونچی آواز میں سنتا ہو تو وہ بولتا بھی اونچی آواز میں ہے. تو وہ اکثر اونچی آواز میں بول لیا کرتے تھے. مسجد نبوی میں بھی آقا علیہ السلام سے کوئی سوال کرنا ہوتا تو وہ کھڑے ہو کر اونچی آواز میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر میں گئے. جب گھر لوٹ کر گئے تو کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر دیا اور خود کو کیا کہنے لگے. یہ ذرا ان کی عاجزی دیکھیے، خوف دیکھیے، اللہ کا ڈر دیکھیے، اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے متعلق ان کی سوچ اور فکر دیکھیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خود کو کہتے ہیں قیس تو منافق ہو گیا، قیس تو منافق ہو گیا، اس کے تو اعمال ضائع ہو گئے. کچھ دن جب وہ نہیں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا کہ پتہ کرو وہ کیوں نہیں آ رہا. تو لوگوں نے آ کر بتایا سرکار وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جب سے آیا تو اتری ہے. فرمایا جاؤ اس کو بلا کر لے آؤں، اس کو بلا کر لے آؤ کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. جب بلا کر، لمبا واقعہ میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، جب بلا کر لایا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیسا ایسا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی کی بارگاہ میں
خیال رکھو تمہاری آوازیں اونچی نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ میں سمجھا کہ شاید یہ میرے متعلق نازل ہوئی، اس لیے میں ڈر گیا۔ فرمایا نہیں قیس، تو ادب والا ہے، تو ادب والا ہے، تیری تو مجبوری ہے، تو اس میں شامل نہیں ہے۔ تب جا کر انہیں حوصلہ ہوا۔ اس آیت کے بعد وہ دونوں خلفائے راشدین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے متعلق ذرا توجہ کر لیجئے گا اس طرف۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی نا، ان کی کیفیت کیا تھی بارگاہ رسول میں حاضر ہونے کی؟ یہ جب تشریف لاتے تو باہر بیٹھ جاتے، مسجد نبوی سے باہر اپنے اپنے گھروں سے جب نکلتے سائڈ پہ ہو جاتے، جہاں صاف جگہ ہوتی وہاں چھوٹے چھوٹے کنکر ڈھونڈتے تھے، چھوٹے چھوٹے کنکریاں ڈھونڈتے اور ڈھونڈ کر اسے اپنے منہ میں ڈالتے، صاف کر کے اپنے منہ میں ڈالتے، منہ کو بھر لیتے تھے۔ کیوں کہ یوں تو بولتے تھے نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو بات اونچی بھی ہو جاتی تھی، بات بھی کر لیتے تھے، تعلق خاص بھی تھا۔ کنکریاں جب منہ میں ڈال لیں گے تو کوئی بھی بات کریں گے تو زبان پر وزن ہوگا، آواز آہستہ نکلے گی، کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے۔ اب انہی کیفیات میں سے ایک کیفیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے جمعہ کا دن تھا، میں مسجد میں حاضر ہو رہا تھا تو باہر ایک شخص دور بکریاں چرا رہا تھا اپنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور صحابی نبی سے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر آپ خطاب فرما رہے تھے، سامنے ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، پیچھے جو جگہ تھی وہاں کھڑے ہوئے تھے، تو آقا علیہ السلام اس کو فرماتے بیٹھ جا، اس کو فرماتے ہیں بیٹھ جا۔ فرماتے فاروق اعظم رضی اللہ، سخت گرمی کا موسم تھا، دھوپ بڑی شدید پڑ رہی تھی باہر، وہ جو بکریاں چرا رہا تھا صحابی وہ دور کھڑا ہوتا لیکن اس کے کانوں تک آواز پہنچی، وہ وہیں بیٹھ گیا، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ جب وہاں بیٹھا، نماز ہو چکی، میں واپس دیکھا وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھی اب تک کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہا میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جا، تو میں بیٹھ گیا ہوں۔ میں اٹھا کیوں نہیں گیا؟ کہا جب تک وہ فرمائیں گے نہیں اٹھ جا تو میں جاؤں گا نہیں، اٹھوں گا نہیں۔ تو قریب آقا کو جا کر بتایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ انہیں میرا نام کہو، تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو وہ کنکریاں منہ میں تھی نا، تو ایستا ایستا بات ہوتی۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، آقا ہم نے کنکریاں رکھ لی ہیں کہیں آپ کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے، آواز اونچی نہ ہو جائے، یہ ادب کی جائے، ادب گاہ است زیر آسماں، آسماں کے نیچے سب سے بڑی ادب کی جو بارگاہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، وہاں آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حاضری کا شرف عطا کریں۔ اور آقا علیہ السلام یہاں آپ تو جا رہے ہیں نا جی، جو نہیں گئے ہیں جیسے کہ حاجی صاحب نعت میں پڑھ رہے تھے نا، اور اس کے شروع میں وہ ذکر کر رہے تھے، جو ایک دفعہ ہو کے آ جاتا ہے نا، یہ تڑپ بڑی شدید ہے۔ جب وہاں کسی کا ایک شعر ہے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے۔ 2005 میں جب میں وہاں گیا، اس وقت میں مدینہ المنورہ میں تھا، سامنے ہمارے حجرے کی اکثر میں وہ کھڑکی کھول کے بیٹھتا، جب کمرے میں بیٹھتا تھا تو سامنے آقا علیہ السلام کا روضہ اقدس نظر آتا۔ تو ہم صبح نکل رہے تھے، نیچے سیڑھیوں سے جب میں اترا قافلے کا، چونکہ امیر میں تھا، وہ سارے میرے ساتھ تھے لوگ، تو ہم جا رہے تھے مسجد قباء کی طرف۔ اکثر ہم پیدل جاتے تھے مسجد قباء کی طرف، تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن پیدل چلنے میں مزہ بھی بڑا آتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب ہم جا رہے تھے تو وہاں فون آیا مجھے، یہیں سے کراچی سے ہی میرے دوست ہیں علامہ محمد زاہد چشتی صاحب، یہیں لاہور سے فون آیا، میں اس وقت لاہور میں تھا، تو وہ یہاں پہ ہوتے ہیں جوہر ٹاؤن میں۔ انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا جی کیا ہے؟ کہنے لگے آپ ایک ایسے مقام پر ہیں، آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ کے لیے غم کی خبر بھی ہے۔ میں نے کہا کہنے لگے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ 2005 کی بات ہے، میں اس وقت وہیں تھا مدینہ المنورہ میں۔ اپنی آپ کے بات ہوتا کیفیت کیا ہوتی ہے انسان کی، اس سے بڑا صدمہ تو کوئی نہیں ہوتا نا۔ وہ موبائل جیسے میرے ہاتھ میں تھا نا، میں نیچے کھڑا ہوا تھا تو ایسے گر گیا نا، ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یقینی بات ہے، افسوسناک خبر بھی تھی میرے لیے۔ جب وہ گرا، میں اس کو اٹھانے کے لیے جب نیچے ہوا تو لوگ بھاگے میرے پاس آ کے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ میں نے کہا اس طرح خبر آئی ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ ایسے جب میری نگاہ اٹھی نا، سامنے گنبد خضرا نظر آیا تو مجھے ضروری کا یہ شعر یاد آ گیا، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے غم خار نظر آئے۔
اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی نے ایسا سہارا دیا، جب میں نے دیکھا نا اس طرح آقا علیہ السلام گنبد کی طرف، مجھے یوں لگا جیسے میرے دل کو سکون مل گیا، اور کسی نے مجھے کہا چپ ہو جا، صبر کر لے، یہاں شکوے کی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم مسجد قباء سے ہو کر آئے، میں آخری بات آپ کو بتا دوں کہ وہاں وہ نمازتے کیسے ہیں، وہ نمازتے، آج بات آ گئی تو میں تھوڑی سی بتاتا ہوں، پوری نہیں بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے والی نہیں ہوتی ہیں۔ جب ہم واپس لوٹے، نمازیں ظہر کی ہم نے وہاں ادا کی مسجد قباء کے اندر، پھر مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، عصر مغرب عشاء ادا کی، واپس لوٹ آئے، عشاء کے بعد کھانا کھایا، میری عادت تھی عشاء کے بعد لوٹ آتے کھانا کھا کے پھر میں کوئی 11-12 بجے کے قریب واپس مسجد نبوی شریف میں چلا جاتا، اور اس طرف بیٹھ جاتے تھے جنت البقیع کی طرف سے۔ یقین مانے رات کے 1 یا 2 1:30 کا ٹائم تھا، وہاں بیٹھا کریں، وہاں دیکھا کریں نظارہ کیا ہوتا ہے، ساری چیزوں کو بھول جائیں گے آپ راتوں کو بیٹھ کر۔ جو میں نے نظارہ دیکھا نا بخدا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا ہے، انوار اترتے دیکھے، اور جب میری آنکھ لگی تو منظر کچھ اور تھا، کوئی مجھے کہہ رہا تھا بس چپ ہو جا، ہم نہیں ہیں۔ وہ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے غم خار نظر آئے۔ آپ اس غم خار کائنات کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میری التجا ہے ہم سب کی طرف سے سلام پیش کیجیے گا، اور آقا علیہ السلام سے عرض کیجیے گا آپ کی امتی بھی تمنا رکھتے ہیں، انہیں بھی بلا لیجیے۔